Very nice, thank you. It's a shock نا, مطلب تم لوگوں کو نا مجھے شوکس دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے. But anyway, Mrs. Mumtaz is there online with us. السلام علیکم Mrs. Mumtaz. السلام علیکم. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. بول رہی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. اچھا بیٹا, میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی, کل آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی تھی اور میں کل کافی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کو لائن پر لوں لیکن میں لے سکی, اس لیے میں آج بات کر رہی ہوں. آپ 6 ستمبر سے بات کرتے ہیں, کسی چینل نے آج تک فرسٹ شہیدہ کا نام نہیں لیا. فرسٹ شہیدہ آبدہ تھی, اس کے بعد صدر ایوب خان نے وارڈ ڈکلیئر کی تھی. وہ لڑکی جو ہے ڈھونکر مطلب وزیرآباد سے, شی واز اے اسٹوڈنٹ آف 2nd ایئر فاطمہ جناح کالج. وہ وزیرآباد سے ٹرین میں اپنی بہن کے ساتھ بہن ڈاکٹر تھی جن کو واش روم میں شیل لگا تھا. تو ڈھونکر اسٹیشن کے اوپر انہوں نے آرمی کی ٹرین جانے کی آگے سے مشن کی ٹرین, اس کی جگہ پیسنجر ٹرین چلا دی. تو اس کے اوپر سیلنگ انڈین لوگوں کی, اور جیسے راکٹ ان کے اوپر ہوا تو اس کے دماغ کے اوپر ڈاکٹر جانے لگا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئی. اس کی بہن جو تھی وہ اس کو لے کے اسٹیشن سے باہر نکلی کیونکہ وہ تو اس کو ڈاکٹر تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ان کے والد صاحب وزیرآباد سے چڑھا کر سیالکوٹ کے لیے بیٹھے تھے. تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر اسٹیشن ماسٹر نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کی ایک بچی شہید ہو گئی ہے. ان کو یہ کہتے میں ایک دم ڈگمگا گیا اور میں سوچتا رہا پورے واپسی پر کہ کون سی لڑکی ہو. میرے دل میں آ رہا تھا کہ چھوٹی لڑکی میری بہت سینسیٹیو ہے, جس کو کچھ ہو جائے تو بڑی لڑکی سہ لے گی, لیکن یہ اس کا غم سہ نہیں سکتی. اور وہ ہمیشہ جو آبدہ تھی وہ ہمیشہ یعنی فوجیوں کے گانے گاتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی جو ہے میں بھی شہید ہوں. آپ یقین جانے کبھی کسی نے شروع میں 65 کی وار کے بعد لوگوں نے کنٹیکٹ کر کے میرے سے تصویریں بھی لی اس بچی کی اور یہ پرومس کر کے کہ ہم تصویر ریٹرن کر دیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی آپ ایسی شہیدہ کا بھی نام لے لیں کہ وہ بے گناہ بیچاری شہید ہو. اور آپ یقین جانے کبھی کبھی میں اس کو یاد کرتی ہوں, بہت ہی اچھی انٹیلیجنٹ برائٹ اسٹوڈنٹ. چلیے بہت بہت شکریہ مس ممتاز, تھینک یو سو ویری مچ. دی اونلی تھنگ از کہ ہم جو کل بات کر رہے تھے, چونکہ یوم دفاع پاکستان تھا, فوج کے حوالے سے تھا, اس لیے فوجیوں کے سلسلے میں بات ہوئی. جہاں تک وار کیجولٹیز کی بات ہے یا جو اس کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں, بے گناہ مرتے ہیں, ان کی بات ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ وار یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو, بم سرحد کے اس پار گرے, شیلنگ سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ہو, لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں. سو آئی تھنک وار از بیڈ. لیکن آپ نے یہ بات بالکل درست کی کہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو آبدہ واز دا فرسٹ شہید جس کے بعد صدر ایوب خان نے وار کو ڈکلیئر کیا تھا. بتائیں گے بھائی مجھے بہت بہت شکریہ فار یور کال, بہت 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 مہربانی. تھوڑی سی ذرا ان باتوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے تبسم کب شروع کیا؟ I professionally started 3.5 years پہلے میں نے اسٹارٹ کیا. Okay. And it was like I was in college. کالج کے زمانے میں اسٹارٹ کر لیا because I was very innovative with what I used to wear. So you know this is how I started. The passion came up when I was a small kid, like O levels, A levels میں تھی, تو prom dresses میں اپنے دوستوں کے بناتی تھی and all that. تو آپ یہاں بناتی تھی باہر بناتی تھی؟ یہیں بناتی تھی. You studied here? Yeah, I studied. تو یہاں پر پروم شروم ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا ابھی تو ہوتا ہوگا, بیکاز شائستہ کے بچے جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں نا, تو اب جب میں ان سے ملتا ہوں تو اٹس لائک یو نو ایک بالکل ایک الگ ورلڈ ہے, بالکل ایک الگ دنیا ہے. وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں ان کی شکل یوں کر کے دیکھ کرتا ہوں, میں کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہوتا ہے. فیئرویل بول دو, ہم لوگ کے یہاں فیئرویل اور تو وہ مطلب اس کو پروم کہتے ہیں, مطلب انگریزی میں وہ ہو گیا, اور فیئرویل ہمارے یہاں دیسی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح. تو اس میں جو ہوتا ہے تو ویسے تو یونیفارم پہنتے تھے ہم لوگ, اچھا, بٹ وہ ایک دن آتا تھا جس کے اندر وی کوڈ ویئر whatever. تو یا فار دیٹ ایکسپیریمنٹ کرتی تھی آپ؟ ہاں ہاں, یس یس, ایکسپیریمنٹ, اینڈ دس واز مور آف مائی پیشن. اوکے. تو پھر دس از واٹ آئی. اچھا انم, آپ کا بھی یہ پیشن تھا بالکل شروع ہی سے, بچپن سے آپ کو جیولری بنانے کا شوق تھا؟ بچپن سے تو نہیں تھا, بٹ سلولی گریجولی
ہوتا چلا گیا. تو آپ تو کبھی کسی ٹیلی ویژن شو میں جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہوگی, سارے لوگ کال کرتے ہوں گے, ہیلو السلام علیکم, ہمیشہ پھنستی ہے ہمیشہ پھنستی ہے نا, ہمیشہ. اچھا ایٹ لیسٹ میرے ساتھ. اچھا ایش نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 2 فیشلز دے رہی ہیں اور 2 ہیئر کٹس دے رہی ہیں اور 2 پارٹی میک اپ دے رہی ہیں اور 1 برائڈل دے رہی ہیں, لیکن اس کے پیسے چارج نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہوگا, ایبسلیوٹلی فری, بالکل فری. چلیے جی, اونلی فور کراچی. آئی ایم سو سوری, آئی ایم ریئلی سوری بیکاز ان کا سالن جو ہے وہ کراچی میں ہے. اگر آپ لاہور سے آنا چاہتے ہیں, پشاور سے آنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو جیت جاتے ہیں تو کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. آپ کو ایش آپ جا سکتے ہیں اگر آپ یہ جیتتے ہیں تو 2 فیشلز ہیں, 2 ہیئر کٹس ہیں, 2 پارٹی میک اپ ہیں, 1 برائڈل ہے. یو گائز کین ایکچولی گیو اس اے کال. آپ ہمیں کال کریں, کوئی سوال ایش سے کریں, اینڈ اف شی لائکس اٹ آئی تھنک یو گائز ول ون اٹ. ڈاکٹر صاحبہ, آج کل بال گر رہے ہیں لوگوں کے, بہت کامن ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہے. میرے بھی بال بہت شدید گر رہے ہیں, بہت پریشانی ہے مجھے, کیا کرنا چاہیے؟ پریشان نہ ہو, پریشانی سے بات زیادہ کرتے ہیں. اچھا بٹ یہ کہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں آج کل جو دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی بزی لائف میں اپنا کھانے پینے کا, نیوٹریشن کا اتنا خیال نہیں کرتے, تو دیٹ از آلسو ون آف دا فیکٹرز کہ مطلب لیک آف وائٹامنس یا منرلس جو ہمارے ہیئر کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ اسٹریس از اندر فیکٹر, بیکاز اسٹریس ہوتا ہے تو ہر چیز برین سے کنٹرول ہوتی ہے, ہمارے باڈی کے پورے فنکشنز. تو یہ کہ ایسے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جن سے ہیئر لاس ہوتا ہے, پگمنٹیشن جو ہمیں تھوڑا مسئلہ دوسرا برین, سو اس میں سے کوئی چیز ریلیز ہی نہیں ہو سکتی. دیٹس بیٹر آئی تھنک نیوٹریشن کا مسئلہ ہوگا. آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ نیوٹریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ بھی دیٹ ٹو بیکاز آئی ہیو ویری آڈ آورز آف ورکنگ. بالکل نیوٹریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ برین شرین کا کوئی پرابلم نہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب گھر سے آئیں تو اپنے ساتھ اپنا بریکفاسٹ اینڈ لنچ اینڈ ڈنر, if nothing else, وہ ویجیٹیبلس جیسے نہیں آپ کے شوفر کین کیری فار یو, بٹ لائک اٹس بیٹر کہ 1 کٹ ویجیٹیبلس کا, سیلڈس کا باکس رکھیں, 2 باکسز رکھیں, اینڈ فروٹ ایپل لے لیں, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایپل اینڈ بنانا, دیٹ از این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, بٹ یہ کہ میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. اینی ویز, لیکن یہ کہ آپ ضرور لائک آپ یا whoever is suffering, and lots of people are suffering. میرے پاس بہت آتے ہیں پیشنٹس ینگ اینڈ مڈل ایج جن کے بالوں کا لاس کا بہت پرابلم ہوتا ہے. تو ان کا یہی ہے کہ پھر اسپیشلی فیمیلس میں دیکھا گیا کہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اگین اس کے لیے ایپل از گڈ, بنانا از گڈ, اینڈ دین جو بھی آپ جو واٹ ایور از ہینڈی, لائک اف یو آر ویری بزی, اینڈ نٹس از ویری گڈ, والنٹس اینڈ آلمنڈس. اے ہائے کیا ہو گیا, بورنگ کھانا بتا دیا, بہت بورنگ کھانا بتا دیا. کھا لو, سبزیاں کھا لو, نٹس کھا لو. ٹاک ٹو می اباؤٹ بریانی, ٹاک ٹو می اباؤٹ بریانی میں چکن چن کے کھائے نا, پھر صرف چاول نہ کھائے. وہ میں کرتا ہوں, چکن نہیں کھاتا ہوں. ایکچولی فش از آلسو ویری گڈ. آئی ایم اے گریٹ لور آف فش, بیکاز فش میں بہت زیادہ وائٹامنس, اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ جاپنیز لوگ پرانس از ناٹ رچ ان وائٹامنس اینڈ منرلس جتنا, انفیکٹ وہ کائنڈ آف تھوڑی ایمٹی سارٹ آف نیوٹریشن ہوتی ہے, مگر فش از رچ ان نیوٹریشن. اینڈ جیسے جاپنیز کو دیکھیں, بنگلہ دیشیز کو دیکھیں, ان کے بال کتنے بیوٹیفل ہوتے ہیں. So that's the proof. اور because they eat fish a lot. Oiling کا you are asking, oiling is good, but یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارمل پریکٹس ہے کہ آئل لگا کے ساری رات رکھتے ہیں. دیٹ از جیسے ینگ لوگوں میں پھر وہ ایکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے. آئل کرے ضرور کرے, لیکن اباؤٹ ہاف این آور میں لگا کے اینڈ دین یو واش آف. اٹس گڈ فار ہیئر, اٹس گڈ فار ہیئر. ایک میں کال لے لوں پھر, یا ابھی آپ پہلے پلیز کال. نہیں پلیز کیجیے. اچھا, آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں رات میں 2-3 بجے, ان کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کب سوتے ہیں؟ چونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں 8 بجے سے رات 8 بجے سے 3 بجے تک کی جو نیند ہے وہ آپ کی اسکن بھی بہت اچھی ہوتی ہے. رات کو 8 بجے سے رات 3 بجے, 8 سے 3 بجے کے بعد ہمیں نیند. ہاں, اٹ از ناٹ پاسبل, بٹ پریفریبلی میں تو صبح 5 بجے سوتا ہوں اور 7 بجے
उड़ जाता हूँ. आप फिर एक्सटेंशन लगवा लीजिएगा कुछ अर्से बाद. ये सही है. लेकिन वैसे जल्दी सोने से. अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मुझे आपसे करना नींद के सिलसिले में, बिकॉज सीरियसली आई थिंक मुझे इंसोम्निया का तो प्रॉब्लम है. ये क्या है, बिकॉज मैं ना 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता. आई कांट स्लीप मोर देन 2 hours. आई जस्ट कांट स्लीप. नहीं, दैट इज बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ. तो अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, देन लाइक से अराउंड 10 o'clock प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो टू बेड. 10 o'clock तो मैं रेडियो कर रहा होता हूँ. 10 o'clock तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मैं मर जाऊंगा. आई कांट लिव विदाउट रेडियो. छोटा सा ब्रेक है डॉक्टर साहब, रेडियो पे बात आई है, बड़ा मसला है. 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 10 से 12 रेडियो था. डॉक्टर साहब रेडियो के बारे में कोई बात नहीं. 12 से लेट नहीं होना चाहिए. एक्चुअली मेरा दिल ये चाहता है कि मैं रेडियो 10 बजे शुरू करूँ, सुबह 6 बजे तक हूँ. देन आई शुड कम बैक टू वर्क. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाना कहीं नहीं है. विल बी राइट बैक.